السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آج میں موجود ہوں صاحبزادہ عبدالخیر محمد جگر کے ساتھ، جو کہ صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان اور رہنما ہیں ملی یکجہتی کونسل کے۔ آج کے نشست کے اندر ہم بہت سے سوالات کے جواب لیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کار پاکستان کے مسلمانوں کو قادیانیوں سے مسئلہ کیا ہے، اور جو آئینی ترمیم کو 50 سال ہوئے اس کی خوشی کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر سن 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ جمعیت علماء پاکستان کے قائد علامہ شاہ محمود نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی، اور اس اسمبلی کے اندر جتنے دیگر مسالک کے، مکاتب فکر کے، دیگر پارٹیوں کے رہبر تھے، رہنما تھے، پارلیمنٹرین تھے، ان سے رابطہ قائم کر کے، جس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، جس میں ولی خان بھی تھے جو سیکولر پارٹی تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے سب کو ملا کر اور سب کو راضی کر کے پھر اس قرارداد کو پیش کیا، اور سب نے بالاتفاق اس کی تائید کی۔ باقاعدہ کئی دنوں تک مرزا ناصر کو بھی، جو ان کا ہیڈ ہے قادیانی کو، اس کو بلایا گیا، اس سے سوال جواب ہوئے، اس سے پوچھا گیا اور کہ آپ کیا کہتے ہیں، اگر آپ مرزا غلام قادری کو نہ مانے تو آپ کی کیا رائے؟ ان کا وہ کافر ہے وہ شخص۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر بالفرض اگر اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے، حضرت عمر فاروق ہوتے، عثمان ذو النورین ہوتے، علی مولا علی ہوتے، اور اگر آپ کے کو نہیں مانتے تو آپ ان کے بارے میں کیا کہہ، وہ بھی کافر تھے معاذ اللہ۔ تو اس قسم کی جب باتیں وہاں آئیں، کیا نام ہے، اسمبلی کے، تو سب حیران رہ گئے کہ پوری دنیا کو کافر بنا رہے ہیں، صرف 4 آدمی جو مرزا غلام قادری کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی سب کافر۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہوئیں تو اس پر بالاتفاق ایک ماحول بنا، اور سب نے بالاتفاق ان کے لیے قرارداد منظور کی، اور ایک آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ زبردستی اپنے آپ کو کہتے ہیں صاحب ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں نا، ان کا معاملہ اقلیت سے علیحدہ ہے بالکل۔ اقلیت والے کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، اقلیت والے کہتے ہیں ہم سکھ ہیں، اقلیت والے کہتے ہیں ہم کیا نام ہے عیسائی ہیں، اقلیت والے کہتے ہیں ہم یہودی ہیں۔ لیکن یہ عجیب ہے، مسلمان نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعریف کرتے ہیں، قرآن پاک کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، حدیث کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ اقلیت سے بھی علیحدہ بالکل۔ اسی لیے پاکستان کی آئین کے اندر بھی، سپریم کورٹ نے بھی، شریعت کورٹ نے بھی فیصلے کیے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو عام کیا نام ہے اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مانے تو صحیح کہ وہ اقلیت ہیں، پھر اقلیت حقوق ان کو ملیں گے۔ لہٰذا ان کو نہ کیا نام ہے اپنی تبلیغ کی اجازت ہے، نہ کیا نام ہے عوام کے اندر، نہ خواص کے اندر، نہ گھر کے اندر، نہ گھر کے باہر تبلیغ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی تبلیغ قرآن کی تحریف ہے، ان کی تبلیغ قرآن کی غلط معنی بیان کرنے ہیں، جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قرآن سنت اجازت دیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر، یہ چیزیں ساری طے ہو چکی تھی کیا نام ہے اسمبلی کے اندر، سن 74 کی اسمبلی کے اندر، اور اب سن 2024 ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورے 50 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس کی خوشی منائی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تاکہ ہم اپنی خوشیاں منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی ہے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، کہ تاکہ یہ عوام کو اور مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ سب یہ بتائیے گا آخرکار تحریک ختم نبوت ہے کیا، اور اس کا آغاز کب ہوا، اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے علماء نے شہادت دی، تو یہ پاکستان جیسا ملک کے اندر علماء کو شہادت دینے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ دیکھیے، یہ تو جو تحریک ہے نا ختم نبوت کی، یہ تو میرے آقا کے دور سے شروع ہوئی تھی، اس لیے کہ اسود انسی نے یہ کہلوایا تھا حضور کو کہ مجھے بھی نبی مان لیں آپ، اور آدھا آپ اور آدھا مجھے دے دیں۔ اسی طرح مسیلمہ بن کذاب نے اعلان کر دیا تھا، تو یہ تو حضور کے دور سے شروع ہو گیا تھا ختم نبوت کی تحریک، اور پھر کیا نام ہے حضور کے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد مقابلے ہوئے، اسود انسی کو بھی کیا نام ہے جہنم حاصل کیا گیا، مسیلمہ بن کذاب سے مقابلے ہوئے، اور کیا نام ہے 1200 صحابہ نے جام شہادت پہنچ کیا، تو معمولی ہوئی، جس میں 700 تو صرف حفاظ تھے۔ تو
اس وقت سے ختم نبوت کا، اور میرا آقا نے فرما دیا تھا کہ 30 دجال اور کذاب میرے بعد آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. اور اس کی تو مرزا غلام کی تو میرے آقا نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ سینشأ نشأ من قبل المشرق یقولون لا جہاد ولا ربا. تو جنہوں نے فرمایا میرے مشرق کی جانب ایک گروہ پیدا ہونے والا ہے، اور حضور نے اس کی نشانی بتا دی تھی کہ وہ اس کی نشانی کیا ہوگی. وہ کہا کہ اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات کی مرزا غلام قادری نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے. یہ تو ہم تو ان کے خاص غلام ہیں، ان کے کیا نام ہے ملک برطانیہ کے، یہ ہمارے موسم ہیں. لہٰذا ان سے اور کسی بھی یہودی سے، کسی بھی عیسائی سے، کسی بھی کافر سے کوئی اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں. حضور نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی صادق آئی. تو لہذا ختم نبوت ایمان کا جز ہے، جز نہیں عین ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے اس کے اوپر. لہذا اگر اس کو نکال دیتا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کی عمارت پوری منہدم ہو جاتی ہے. لہذا جہاں جہاں جب جب یہ فتنہ اٹھا ہے اس وقت سے لے کے اب تک مرزا غلام قادیانی تک الحمدللہ ہر دور کے اندر عاشقان مصطفیٰ میدان میں آئے، اپنے جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیا الحمدللہ. سب یہ بتائیے گا 50 سال ہو گئے آئین کو پاس ہوئے، ترمیم کو ہوئے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ قادیانی پھل پھول رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے مبارک خانی کیس کے اندر بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. ایسے آئین ترمیم ہونے کے باوجود ایسے فیصلے کی بات کی نشانی بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اہم عہدوں پر یہ قادیانی بیٹھے ہوئے اور یہ قادیانی وہاں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو، غلط عقیدے کو پروان چڑھانے کی وہاں کوشش کرتے ہیں اور اس کے عہدوں کے زور کے اوپر یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں مسلمانوں پر. یہ اور اچھا ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ بیرون دنیا سے سپورٹ مل رہی ہے. جو ان کو پیدا کیا جن لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، جو ان کو فنڈ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ حیران ہو گئے، حیفا اسرائیل کا جو اہم مرکز ہے وہاں کوئی مسلمان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان وہاں تنظیم قائم ہو اور ان کا کوئی دفتر موجود ہو. یہاں ان کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے قادیانیوں کا. اسرائیل سرپرستی کرتا ہے اس کی. کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور ان کے پیسے پر پل رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر ان کا پیسہ ہے، ان کے پیسے کے بلبوتے پر یہ قادیانی یہاں کیا نام ہے مین عہدوں پر آ کر اور کیا نام ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنا دباؤ ڈال کر یہ مسئلے پیدا کرتے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ حل ہو چکا 74 کے اندر، اس کو بار بار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مبارک ثانی کیس کے اندر یہی ہم نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ نے بلا وجہ کیوں چھیڑا یہ مسئلہ؟ صرف سادہ سا مسئلہ تھا، ضمانت کا مسئلہ تھا، آپ ضمانت کے لیے فیصلہ کرتے ہیں ہاں یا نہ کہنا مسئلہ تھا. یہ نئے سارے مسئلے کیوں چھیڑے؟ یہ سارا مسئلہ بیرونی دباؤ ہوتا ہے اور بیرونی دباؤ کے اندر کیا نام ہے ہمارے حکمراں، ہماری عدلیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے دباؤ میں آ کر اس قسم کی باتیں کرتی. اور یہ آج کا نہیں ہے، پاکستان کے اندر کئی مرتبہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، کئی مرتبہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے اندر ترامیم کرنے کی کوشش کی ہے ختم نبوت کے قانون کو، اور پھر آگ لگی ہے اور پھر عاشقان مصطفیٰ اٹھے، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اب بھی یہی ہوا مبارک ثانی کیس کے اندر عاشقان مصطفیٰ اٹھے، کھڑے ہوئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوا اور سپریم کورٹ نے کیا نام ہے قادیانی کے جو فیصلہ تھا اپنا وہ بدلا، جو قادیانی کے حق میں فیصلہ الحمدللہ وہ بدلا انہوں نے وہ فیصلہ. اسی سوال سے ان بھی دباؤ ہوتا ہے انہوں کی طرف سے یا بیرونی قوتوں کی طرف سے؟ میں نے عرض کیا آپ سے بیرونی قوتیں جو ہیں، بیرونی طاقتیں جو ہیں، یہ پورا یورپ جو ہے وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ IMF اور ورلڈ بینک تک دباؤ ڈالتے ہیں. ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو پیسہ اس شرط پہ دیتے ہیں کہ آپ ختم نبوت قانون ختم کریں، قادیانی کو فراہم کریں، کیا نام ہے سہولتیں فراہم کریں. اور یہ جناب کی دباؤ میں آ جاتے ہیں. لیکن جب عوام کا دباؤ پڑتا ہے پھر ان کو عقل آتی ہے، پھر واپس لیتے ہیں اپنے فیصلے. تو اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اس کے اندر سود کی ممانعت ہے، ہم دیکھتے ہیں سود شرح سود بھی یہاں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں قادیانی کا مسئلہ بار بار چڑھتا ہے. اسی طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں ان کا مسئلہ بار بار کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا سب جواب کیا آخر کار؟ اسلام کا نظام لیا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرو پاکستان کے اندر. یہ اسی لیے نہیں آنے دے رہا ہے، اسی لیے زبردستی مذہبی تنظیموں کو الیکشن میں ہرایا جاتا ہے. کیوں؟ ان کو پتہ یہ آئیں گے تو یہ سارے جتنے یہ قوانین اسلامی ان کا تحفظ کریں گے، نئے اسلامی قوانین نافذ کریں گے. سود کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، شریعت کورٹ کہہ رہی ہے خدا کے باتیں ختم کرو. انہوں نے ٹائم دے دیا، ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپیل کر دیتے ہیں ہمیں اور موقع دیں، ہمیں اور موقع دیں. یہ سارے جتنے معاملات ہو رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نہیں ہے. اگر پاکستان نظام مصطفیٰ آ جائے تو سارے مسئلے حل ہوں گے. حتیٰ کہ جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، اقتصادیات کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ہماری کیا نام ہے سرحدوں کے مسائل، وہ سارے مسئلے حل ہوں گے
اسلامی نظام کے آنے سے. پھر اب سے پاکستان کا مستقبل آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا خان صاحب جب یعنی کہ ایڈ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور جو حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں اس کا پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثر پڑا گا؟ دیکھیے پاکستان تو اللہ کی ایک نعمت ہے اور ایک اللہ کا عطیہ ہے. یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی دعاؤں سے اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے یہ. اور اس پر خاص سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی جب یہ ملا ہے. قائد اعظم کو بشارتیں ہوئی تھی حضور کی. تو یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اپنے لگے ہوئے ہیں, بیگانے لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے میں اور اس کو تباہ برباد کرنے میں. کرپشن کر کے لوٹ لیا, ختم کر دیا, لیکن پھر بھی یہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. جو اس کے بدخواہ ہیں وہ ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے. جو بے خواہ ہیں وہ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک دن نظام مصطفیٰ نافذ ہو کر رہے گا اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ صبح قیامت تک انشاءاللہ. موسیٰ آپ نے دیکھا کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی لیکن یہ سیاسی ایک ٹولے نے ہائیجیک کر لی. اسی طریقے سے اسلام کے نام میں جتنے بھی اسلام پسند اٹھتے ہیں ان کو سیاسی تنظیمیں ہائیجیک کر لیتی ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ جیسے کہ نظام مصطفیٰ میں دیکھا بھٹو صاحب کے خلاف استعمال ہوئی. لیکن یہ تو جو مذہبی تنظیم ہے یہ ان کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں سوچیں کہ ہماری منزل کیا ہے. اس منزل سے پہنچنے سے پہلے وہ اتحاد کو ختم نہ کریں. جب بھٹو کی تحریک چلی تھی تو کچھ لوگ جناب اسلام آباد چلے گئے اور برانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ بھی آ جائیے ہمارے ساتھ. ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں میں تو اسلام نافذ کروں گا. برانی صاحب نے فرمایا نہیں, میرا منزل اسلام آباد نہیں, میری منزل اسلام ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں جو جا رہے ہیں. ان سے طے تو کریں کس طرح اسلام نافذ کریں گے. ہم تو خادم بن کر ضیاء اللہ کا سپورٹ کریں گے. پتہ تو کریں, ایک لائبل تو طے کریں. بغیر آنکھ بند کر کے چلے جائیں اپنی منزل کو آپ نے کھوٹا کر لیا. کیا ملا ان کے ساتھ جا کر؟ ورنہ آج پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ ہو چکا ہوتا. جتنے لوگوں نے قربانیاں دی اور اگر نورانی صاحب کے کہنے پر عمل کرتے, استقامت دکھاتے اور نہ جاتے اسلام آباد نہ جاتے, اسلام اپنی منزل رکھتے تو آج تک اسلام نافذ ہو چکا ہوتا. تو مطلب کہنے کا یہ تو ہماری جو مذہبی تنظیم ہے ان کی ذمہ داری. جب تحریک چلتی ہے, تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اپنے ذاتی مفادات کو نہ دیکھیں, اپنے پارٹی کے مفادات کو نہ دیکھیں, مستقبل کو دیکھیں اور اسلام کو اپنے سامنے رکھ کر کہ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے. یہ رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور پاکستان میں اسلام کا نظام آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے جناب صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب جو کہ ملی جگہ کونسل کے صدر بھی ہیں اور جامعۃ المدینہ پاکستان سے رہنما بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.